کہ برین فاگ کنڈیشن اور سمپٹم وٹ ایور یو سے کہ کووڈ-19 کے بعد جو لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں, جن کے سمپٹمز ٹھیک ہو جاتے ہیں, ایک لانگ ٹرم سمپٹم ان کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے, دیٹ از برین فاگ, جس میں آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے, آپ فوکس نہیں کر پاتے, آپ اپنی روٹین میں واپس نہیں آ پاتے. از دس ٹرو سر؟ جی ہاں بالکل. اس میں اراؤنڈ 28 ملین لوگوں کو کووڈ ہو چکا ہے اب تک, اور اس میں سے 50,000 ایسے ہیں جن میں جو ہے وہ برین فاگ کے سمٹمز آئے ہیں ورلڈ وائڈ. اب اس میں زیادہ تر طبقہ ان لوگوں کا ہے جو سیویئر ڈیزیز سے گزرے ہیں, لائک ایک تو یا تو ان کی ڈیزیز پرولونگ ہو گئی ہے, جو ہاسپٹلائز بھی رہے ہیں, جی ہاں, جو ہاسپٹلائزڈ رہے ہیں, اور پلس میں وینٹیلیٹر سے واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد دے ہیڈ سرٹن پیریڈ آف ڈپریشن, اور اس ڈپریشن سے جیسے وہ واپس آتے ہیں تو اس کے بعد ان میں یہ سائنس سمٹمز ڈیولپ ہوتے ہیں. اب یہ جو وائرس ہے یہ کیا کرتا ہے, ریسیپٹرز پہ اٹیک کرتا ہے. موسٹ کامن اس میں ACE2 ریسیپٹرز ہیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, ناک, اگر میں تھوڑا میڈیکل ٹرمز میں بات کروں تو ناک کے تھرو جاتے ہیں آلفیکٹری نرو, پھر آلفیکٹری بلب کو انوالو کرتے ہیں, پھر ہائپوتھیلیمس کی طرف جاتے ہیں. تو وہاں سارے جو یہ ریسیپٹرز موجود ہیں, جس کی وجہ سے ان کو ہیڈ ایک, ان کی میموری میں افیکٹ ہوتا ہے, اور فٹیگ, تھکاوٹ ان کو زیادہ تر رہتی ہے. سانس لینے میں مسئلہ وہ تو پھر ریسپیریٹری کے ساتھ آ جاتا ہے. میموری والی آپ نے بات کی, اس سے میں یہ سمجھوں کہ کچھ حصہ, جس طرح آپ نے ایک فگر بھی شیئر کی ہے, یعنی وہ کچھ حصہ ان لوگوں کا جو کہ ہاسپٹلائز رہے, زیادہ بیمار رہے, وہ میموری لاس بھی ان کا ہوا. جی ہاں, میموری لاس بھی ہوتا ہے. پاکستان میں کیسز سر سگنیفیکنٹ ہیں؟ دیکھیں بالکل ہیں, اور زیادہ تر یہ رپورٹ نہیں ہوتے, لیکن یوزلی پیشنٹس کو خود سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم ان کو کس طرح سے لیں, پرسیو کس طرح سے کریں, تو وہ زیادہ تر پھر اس کو ایک ڈپریشن کے طور پہ لیتے ہیں, اور اس سمٹمز کے ساتھ ہمارے پاس آتے ہیں. جیسے کسی کو بھی کووڈ ہو گیا, وہ 14 دن کے لیے کوارنٹین ہے, اس کوارنٹین کے دوران جس ڈپریشن میں وہ گیا, یہ اس کی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کے دماغ پہ اثر رہتا ہے؟ ڈپریشن بیسیکلی امیونو سپریسنٹ ہے, وہ جو امیونٹی ہے اس کو کم کر دیتا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ بھی بندے کو اس طرح سے افیکٹ کرتی ہے. لیکن یہ جو سمٹمس ہیں زیادہ تر ان میں آتے ہیں جو سیویئر ڈیزیز, ریسپیریٹری ڈیزیز سے گزرتے ہیں. اس سے ہم یوں سمجھیں سر کہ کچھ لوگ جن کو یہ وائرس جب اٹیک کرتا ہے تو انیشلی تو ظاہر ہے ان کے وہی سمٹمز ہوتے ہیں جو نارملی کووڈ-19 کے, جیسے کہ ریسپیریٹری ٹریک کو افیکٹ کرنا, سانس لینے کی دشواری, لنگز آپ کے متاثر ہوتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ وہ افیکٹ کرتا ہے کہ اس کے بعد وائرس اتنا زیادہ طاقتور ہو جاتا ہے آپ کے جسم میں داخل ہونے کے بعد کہ پھر وہ باقی آرگنز سے جب افیکٹ کر رہا ہے وہ برین کو بھی افیکٹ کر رہا ہے. ایگزیکٹلی, دیٹ از دی ریزن کہ وہ پھر آپ کے سارے جو مسائل ہیں وہ شروع ہو رہے ہیں. ایگزیکٹلی, نہ صرف وہ برین کو افیکٹ کرتا ہے, کارڈیک کو افیکٹ کرتا ہے, رینل کو کرتا ہے, ہمارے GIT سسٹم کو کرتا ہے. اب تو ان کے ویریئنٹس بھی آ گئے ہیں, جس میں B1117 ہے اور B1351. اب بس یہ جس کی وجہ سے ہمارا یہ PCL وغیرہ یہ سب کینسل ہو گئے, تو یہ ویریئنٹ اب ان کے آ گئے ہیں. لیکن ڈیفینیٹلی ویکسینس ہیں, اور ویکسینس اس بچاؤ کے لیے ہیں, اور اب میرا خیال ہے آج سے یا کل سے عام پبلک کے لیے بھی ویکسینیشن اسٹارٹ ہو رہی ہے. بالکل ابھی اسٹارٹ, جی بالکل 1-2 دنوں میں اب اسٹارٹ, پبلک کے لیے بھی اسٹارٹ 18+ کو ویکسینیشنز, مطلب پہلے تو اولڈ ایج میں کریں گے, ہاں اب جو ہے عام عوام کے لیے بھی. اچھا, یہ بھی ہو رہا ہے, کیونکہ اس سے متعلق سندھ حکومت نے کہا ضرور تھا کہ پلان ہو رہا ہے, لیکن چونکہ کچھ دیر پہلے ہم بات کرتے کہ لیٹس سی شاید تھوڑا ڈیلے, نہیں ابھی اسٹارٹ ہو رہا ہے. اچھا سر, میں اس کو سمپلیفائی کرتا ہوں, کیا میں اس درست سمجھ رہا ہوں کہ وہ افراد جو کرونا سے متاثر ہوتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم گھر میں اپنا علاج کر لیں گے, ہاسپٹلائزیشن کی طرف نہیں جاتے, یا میں یہ سمجھوں کہ اگر وہ چلے بھی جاتے ہیں تو ڈیلے سے جاتے ہیں, ٹریٹمنٹ ڈیلے سے ہوتا ہے, سمٹمس کو ایزی لے رہے ہوتے ہیں, ڈیلے سے چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, اور جب پرولونگ ہو جاتا ہے یہ سارا سسٹم, اس کی وجہ سے طاقتور ہوتا ہے یہ وائرس, اور پھر آپ کو یہ برین فاگ کا سمٹم ہے. جی ہاں, دیکھیں جن کو بھی اس طرح کے کووڈ سے جن کا ہوتا ہے, افیکٹ ہوتے ہیں لنگس وغیرہ, سب سے پہلے تو ان کو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے, ٹائملی ہونا چاہیے, بالکل ٹائملی ہونا چاہیے, بیکاز ایک بار جو ڈیمیج ہو گیا اٹ کین ناٹ بی ریکورڈ. یہ برین فاگ سمٹم جو ہے سر یہ ٹریٹیبل ہوتا ہے؟ اس میں دیکھیں اگین میڈیکیشن, اسٹیرائڈس وغیرہ تو لینے ہوتے ہیں نا. اچھا, جی ہاں, اور جیسے ان کو لنگس کا بھی ایشو ہے تو اس کی بھی تو میڈیکیشن ہے. ڈیفینیٹلی آئی ول ناٹ ڈیفائن ہیئر, بٹ میڈیکیشن تو ان کو سمٹومیٹیکلی. لیکن بہت سے افراد جو اس وقت شاید آپ کی گفتگو سن رہے ہوں گے, وہ لوگ جو کہ کورونا سے ریکور ہو کے آئے اور ایک لمبی علالت کے بعد آئے, اور اگر انہیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاید برین فاگ سمٹم ان کا ہے, تو علامت کیا ہے؟ میموری لاس ہے, فوکس نہ کرنا, کیا کیا اس کی علامات ہوتی ہیں؟ ایکچولی ان میں ایک تو میموری کا ایشو ہوگا,
تھکاوٹ بہت زیادہ ہوگی, کوگنیٹو فنکشن ان کا کم ہوگا, وہ سوچنے اور سمجھنے کی یا فیصلہ کرنے کی جو ان کی قابلیت ہے وہ کم ہوگی, کنفیوزڈ رہیں گے زیادہ تر. جی ہاں, تو وہ ان چیزوں کو زیادہ جو ہے وہ ڈپریسو اس میں لے لیتے ہیں, لیکن ضرور ایک پروفیشنل سپورٹ کے ساتھ, فیملی سپورٹ کے ساتھ دے کین امپروو. یعنی اس میں بھی فیملی کی سپورٹ زیادہ ضروری ہے. وہ سپورٹ کیا ہے؟ آئی مین ان کو باہر لے کر جانا, ان کا دھیان باندھنا, ان سے بات کرنا اور ان کو ایک امید دینا, اور ساتھ میں جو ہے جو سمٹومیٹک میڈیکیشن ہے وہ اس کے لیے لینا بہت ضروری ہے. اور یہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے سمٹمز یہ ہیں کہ آپ بھول جاتے ہیں چیزیں, یا پھر آپ کی میموری کمزور ہے, یا پھر آپ کو کنفیوژن اور فیصلے لینے میں آپ کو ڈیفیکلٹی ہوتی ہے, یہ موسٹ کامن اس میں آتے ہیں, اور یہ رستہ بنتا ہے ڈپریشن کی طرف جانے. جی ہاں بالکل. ٹریٹ نہ کریں, زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا پڑے گا. ویسے تو یہاں پہ یوزلی ٹریٹ ہو گئے ہیں ود ٹائم. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہمارا جو پاکستان کا طبقہ ہے وہ کافی بریو ہے اور وہ ان چیزوں سے نکل آتا ہے, لیکن اگر نہ ٹریٹ کیا گیا تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ مائلن شیت ہوتی ہے, یوزلی وائرس اس پہ اٹیک کرتا ہے, تو وہ اگر مائلن شیت ایک کور ہوتا ہے نروز کے اوپر, تو اس کو اگر پرماننٹ ڈیمیج ہو گیا تو ڈیفینیٹلی افیکٹ برا ہوتا ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی اس طرح کے سمٹمس آئیں تو سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ آپ کو اس چیز کا لینا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے کہتے ہیں کہ اچھا کووڈ سے آپ گزر گئے, ہم ذرا طاقت شکت بنانے کے لیے یہ چیزیں کھائیں, وہ چیزیں کھائیں, یہ بھی ریکور کر دیتا ہے آپ کے اس بیماری کو؟ دیکھیں, جو گزر گیا اس کی امیونٹی ویسے ہی انکریز ہو جاتی ہے, اور ساتھ میں جو گزر گئے ہیں ان کو ویکسین بھی لگوانی چاہیے. وہ کیا کرتا ہے, آپ کی امیونٹی کو بوسٹ کر دیتا ہے. تو باقی یہ ہے کہ جو چیزیں لی جاتی ہیں اس میں وٹامن سی اور اس طرح کی چیزیں ہیں وہ بالکل لینی چاہیے. جو شخص کورونا سے ریکور ہو گیا, جو بھی ریکور ہو گیا, اس کی امیونٹی بڑھ گئی ہے؟ جی ہاں, وہ کمپیریٹیولی نہیں, کمپیریٹیولی جو جس کو نہیں ہوا اس کے مقابلے میں اگر ہے تو وہ بہتر امیونٹی ہے اس کی. بٹ اگین ہی شوڈ گو فار دی ویکسینیشن. ایون دین وہ جو امیونٹی اسے ملی ہے وہ کچھ وقت کے لیے, اور اس کو بوسٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اگر آپ کو ایسی کوئی بھی علامت ہے جو کہ آپ کو لگ رہا ہے کورونا ٹھیک ہونے کے باوجود آپ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں, تو آپ کو ایک تو فیملی ہیلپ کے ساتھ ساتھ ایک پروفیشنل ہیلپ کی بہت زیادہ ضرورت ہے. تھینک یو ویری مچ سر, ساتھ موجود تھے آپ, آپ نے اس کو ایکسپلین کیا.